السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک بھائی کی طرف سے سوال آیا ہے کہ کیا بارش کی وجہ سے دو نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں؟ مسجد کے اندر لوگ کسی طرح اکٹھے ہو گئے ہیں مغرب کے وقت یا ظہر کے وقت، تو بعد میں بارش ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم نماز اکٹھی کر لیں، راستے میں بھی کیچڑ ہے، گندگی ہے، تو آیا نمازیں اکٹھی کی جا سکتی ہیں کہ نہیں؟ یہی سوال، یہ جو بھائی کا سوال ہے، یہ جو سوال سعودیہ کی فتاوی لجنہ دائمہ جو ہے اس سے کیا گیا۔ 8ویں جلد کے اندر 134 نمبر اور 135 نمبر صفحے میں یہ سوال موجود ہے۔ تو ان سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ مسجد والے جو ہیں وہ اکٹھی دو نمازیں کر سکتے ہیں، جائز ہیں، اور ساتھ کہا کہ ابان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جمع کی، مغرب کی اور عشاء کی، بارش والی وہ رات تھی، ان کے ساتھ کبار جو تابعین تھے ان کی بڑی ایک جماعت تھی، تو کسی ایک نے بھی ان کی مخالفت نہ کی، تو یہ ایک اجماع بن گیا۔ یہ جو بات ہے یہ المغنی فی الفقہ جو ابن قدامہ کی ہے اس کے اندر بھی یہ نقل ہے، ابان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل، تو اس کو دلیل بنا کے انہوں نے کہا، فتاوی لجنہ دائمہ جو ہے سعودیہ کی، انہوں نے کہا کہ نمازیں اکٹھی کی جا سکتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا یہ سوال جو ہے یہ کیسا ہے دلائل کے اعتبار سے۔ تو اس میں بنیادی طور پہ اللہ رب العزت کا جو فرمان ہے قرآن پاک کے اندر، سورۃ الحج کے اندر آیت نمبر 87، اس میں ہے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ رب العالمین نے دین کے اندر، دین کے مسئلے میں تمہارے اوپر تنگی نہیں ڈالی ہوئی۔ اچھا، اور دوسرا سورہ بقرہ میں آیت نمبر 286 جو ہے اس کے اندر ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو تکلیف میں نہیں ڈالتے مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر احادیث کو ہم دیکھتے ہیں، یعنی قرآن اور حدیث کی روح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آیا یہ جو سعودیہ کی فتویٰ کمیٹی کا جو فتویٰ ہے درست ہے کہ نہیں؟ تو حدیث کے اندر صحیح بخاری شریف میں روایت موجود ہے 543 نمبر، اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر رہ کر 7 نمازیں اکٹھی کی اور 8 نمازیں اکٹھی کی، ظہر اور عصر کی جو ہے وہ نماز اکٹھی کی تو یہ بن گئی 8 رکعتیں، اور مغرب اور عشاء کی جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اکٹھی کی تو یہ بن گئی 7 رکعتیں۔ یہ صحیح بخاری شریف کے اندر 543 نمبر پہ روایت موجود ہے۔ صحیح، اب یہ مسئلہ جو ہے نا اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ ایک چیز ہے ظاہری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، اور ایک ہے حدیث کے اندر اشارہ۔ حدیث کے اندر جو ظاہر لفظ ہیں وہ ظاہری لفظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ صلو، جب جس وقت بارش ہوتی تھی یا سردی ہوتی تھی تو یہ صحیح بخاری شریف میں 6666 نمبر پہ موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کو حکم دیتے تھے سردی والی اور بارش والی رات کے اندر الا صلو فی الرحال، کہ تم یہ اعلان کر دو کہ لوگ اپنے اپنے جگہ جہاں پر وہ ہیں وہیں اپنے گھروں میں، اپنے جو ہے نا پڑاؤ ڈالنے والی جگہ کے اندر، اپنے خیموں میں وہاں نماز پڑھیں بارش کے وقت اور سخت سردی کے وقت۔ یہ صحیح بخاری شریف میں 666 نمبر پہ روایت موجود ہے۔ یہ ہے واضح صریح حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخصت دینے کے لیے۔ اب ایک روایت ہے صحیح مسلم میں جس سے اشارے سے یہ بات نکلتی ہے کہ بارش کی وجہ سے نماز جمع کی جا سکتی ہے، وہ ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کے راوی ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں 705 نمبر جو اس کا عربی ہے انٹرنیشنل نمبرنگ، اس کے اندر ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں جمع کی، اس میں 7 رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ پڑھی مغرب اور عشاء کی نماز، اور 8 پڑھی اس میں وہ ظہر اور عصر تھی۔
تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال ہوا لما فعل ذالک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کیا؟ اچھا، اس کے اندر یہ لفظ ہیں من غیر خوف ولا مطر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر خوف کے بغیر مطر کے مدینے میں رہتے ہوئے، جیسے میں پہلے سے ہی بخاری شریف کا نمبر 543 میں نے بتایا، بغیر سفر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز جمع کی، خوف بھی نہیں ہے، بارش بھی نہیں تھی۔ تو پوچھنے والے نے کہا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ بتائیے پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ فرمانے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے کیا کہ لا یحرج امتہ، تاکہ اپنی امت کو حرج اور تکلیف میں نہ ڈالیں۔ اچھا، یہ حرج اور تکلیف میں نہ ڈالنا، اس لفظ کو اور حدیث سے پہلے جو لفظ ہے کہ بغیر بارش کے اور بغیر خوف کے نمازیں اکٹھی کی، دونوں کو ملائیں تو کیا بات سمجھ آتی ہے کہ جب ان دو وجوہات کے علاوہ نماز اکٹھی کی تو یہ ہے حدیث میں اشارہ کہ یہ تو تکلیف والی چیزیں ہیں، جس میں کو خود راوی بتا رہے ہیں کہ بغیر خوف اور بغیر ہی بارش کے اکٹھی کر لے، تو خوف اور بارش میں تو تکلیف اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جب عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر بارش کے اکٹھی کر لی نماز، تو کیا مطلب بارش میں بلا اولا اکٹھی کی جا سکتی ہے؟ جیسے قرآن پاک میں آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والدین کو تم نے اف بھی نہیں کہنا۔ تو اب بندہ کہے جی میں نے ماں باپ کو اف تو نہیں کہا، میں نے تو ڈنڈا ہی مارا ہے نا۔ اچھا، اف کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ تکلیف بالکل ہی نہیں دینی، ڈنڈا مارنا تو اس سے بری چیز ہوگی نا۔ تو اسی طرح جب بغیر وجہ کے پڑھ رہے ہیں تو یہ صحیح مسلم شریف میں اشارہ ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ نماز اکٹھی کی جا سکتی ہے، اگر تنگی ہے، تکلیف ہے تو پھر وہ نماز اکٹھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اب یہ وہاں پہ انوائرمنٹ کے مطابق لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا، اگر وہ شوارما لینے کے لیے، برگر لینے کے لیے اور دیا سلائی لینے کے لیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بازار تو چلے جائیں، لیکن نماز کی بات آئے تو کہیں جی نہیں ہمیں تنگی ہے تو اکٹھی کرنی ہے۔ یہ اب انہوں نے دیکھنا ہے کہ آیا واقعتاً حقیقی تنگی ہے، اگر واقعتاً اس راستے میں تنگی ہے، بارش ہے، کپڑوں کے گلے ہونے کا مسئلہ ہے، راستے میں کیچڑ ہے، تو نمازیں اکٹھی کی جا سکتی ہیں۔ اور یہ حدیث کے اشارہ، حدیث میں اس کا اشارہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا وہ اس سے بھی بڑھ کر تھا، آپ نے تو یہ کہہ دیا گھروں میں ہی پڑھ لیں، تو حدیث کا اشارہ یہ کہتا ہے کہ نماز جمع بھی کی جا سکتی ہے۔ باقی واللہ عالم بالصواب، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ ہمیں یہ بات سعودیہ کی فتاوی لجنہ کمیٹی کی بات درست نظر آتی ہے کہ نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے بارش کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔